نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد منصب نبی منصب نبی فاقتلوا منصب نبی فاقتلوا منصب نبی فاقتلوا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام بحضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حضور تاجدار دو جہاں جانے جانا جانے جانا جانے جانا جانے ایمان سیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں کہیے کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و عاطر پر آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر آپ کے تمام صحابہ پر اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک اختتام کائنات تک آپ سرکار سے انواع پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حضرات سادات کرام جلوہ فرمائے حضرت قبلہ شاہ صاحب نشتر تشریف لائے اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے در کے گدا کو یہاں پر آنے کا حکم دیا. بندہ ناچیز حاضر ہے. خطاب یقیناً آپ سماعت فرمائیں گے. علماء بھی تشریف فرمائیں بالخصوص حضرت مولانا محمد مدنی چشتی صاحب. اس مسجد کی انتظامیہ عہدیداران اراکین میرے استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول اور وارث سوز صدیق و علی حضرت قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک پرنور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران
عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، مخلصین، بس یہ شاید یہ پنکھا بند ہو جانے اس کا شور ہے. ہاں تو تسی ہن سارے بہ جو ورنہ میں تقریر بھول جانی اے آن جان نال من تقریر بھول جانی. اور بابا جی فرماتے تھے اگر دین کی قدر نہ کروا سکو تو دین کی بے قدری بھی نہ کروا. یہ دین کی بے قدری ہے. بس حضور کا ذکر شروع ہو گیا ان جاندی لیٹ تینوں جانتے ہو کوئی کام ہے ان کے ذکر سے، چاہے بتی میں ہو یا بغیر بتی کی. ٹھیک ہے جی، ایک لائٹیں کم کر دیں، یہ راڈ بند کر جی، یہ راڈ بھی ختم کر لو. مسئلہ ہی چلو ایک ہی باری جڑا کام کرنا ہے زیادہ کرنا ہے کر لو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. انہیں جانا، انہیں مانا، 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 انہیں جانا. یہ جو خوشبو والے ہیں نا جی، دو سنگین ہیں تو ان کو دے دیں گے. انہیں جانا، یہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، توجہ کر لو نا جی. صحیح کوئی پھر کر لو. تو میں کہہ رہے ہیں تک بعد ہی پھر سے میرے تے ناراض ہو گئے. مہربانی کریں بیٹھ جائیں سارے، اب بیٹھ جائیں، جو ہے سن لیں ایک دفعہ. لائٹ کا نہیں مسئلہ، اب آرام سے صرف اب سنیں. سارے بیٹھ جائیں یار، مہربانی کریں. یہ آخری دفعہ اعلان ہو رہا ہے، مہربانی کریں سب بیٹھ جائیں اب ایک دفعہ اور غور سے بات سنیں. لائٹ کو رہنے دیں، نہیں چلتی نہ چلے. جی نہیں شاہ جی آپ یہاں تشریف لائیں، کمال ہو گیا تواڈے نال بارن ساڈی. چلو اچھا یہ ہوتا ہے سسٹم مینجمنٹ والوں کو بھی، لیکن یہ زیادہ فکر خطیب کو ہونی چاہیے کہ میں صبح جمعہ پڑھانا ہے کدھر گلا نہ بہ جائے. تو جب فقیر کو ٹینشن نہیں ہے تو آپ کو کیوں ٹینشن؟ حضور غوث پاک بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. آپ جب گفتگو فرماتے 50,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور ہم نے اگر اپنے دور میں حضور غوث پاک کے بعد کوئی محی الدین دیکھا ہے تو وہ امیر المجاہدین. لبیک کا جو آخری کارکن ہے نا جی، اس کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. بابا جی تو پھر براء البراء ہے. ہاں کارکن ہے. ابھی میں حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے یہ شعر پڑھ کر آیا ہوں حافظ شیرازی کا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں جائے کہ زاہداں بہزار اربعینی رسند. بابا جی کا لہجہ ہائے، اس لہجے میں بابا جی پڑھتے تھے. سبحان اللہ. جائے کہ زاہداں بہزار اربعینی رسند، مست شراب عشق کا یک آہمی رسند. حافظ شیرازی کہتے ہیں جتھے صوفی تے مولوی تے پیر لالو نالی فتوہ جی پیران دے خلاف. ہم تو پیروں کے نوکر ہیں جناب، لیکن پہلے پیر حضور کا نوکر بنے نا. محمد عربی کابروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک پر سرے او. جامع مسجد وزیر خان چی شعر لکھا ہے. استاد صاحب فرمایا کرتے سن جا کے پڑھا کرو. ساڑھے بزرگاں نے کیا کائنات دیاں ساریاں عزتاں حضور دی وجہ پر، اور جس کے دل میں حضور نہیں رہتے سارے زمانے کی مٹی اس کے سر پر پڑے. حافظ شیرازی کہتے ہیں جہاں صوفی مولوی پیر عابد زاہد گٹے گوڑے متھے رگڑ کے
40,000 سالاں بعد پہنچتا ہے اتنے حضور دی عزت تے پہرا دینا والا ایک لمحے دے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بات کوئی شروع کر رہا تھا، دروشی پڑھیں ایک بار، صلاۃ آپ شہر والے ہیں اس لیے شہر والوں کو پورا دین نہیں سمجھ آ سکتا، پینڈو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پورا دین سمجھ آتا ہے۔ پینڈو بندے چوال کاٹ ہوتا ہے، سیدھی سادھی کہنا نہ علمہ بچ پرسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا۔ شہر میں ظاہر ہے کہ برگر ہے، شوارما ہے، چپس ہے، دیہاتوں میں پنڈ تھاواں دے اندر تے سکی ہے، سینی کھانی ہے، دال نال کھانی ہے، پانی نال کھانی ہے، انہوں نے دین زیادہ سمجھ آتا۔ جب چھوٹی عید کے بعد کلاسیں لگتی تھی تو استاذ پوچھتے سن آج ہی کڑے کڑے علاقے چو جڑا دیہاتی چو استاذ فرماندے سن تینوں پتہ ہے حال کی ہوندا ہے؟ تو ٹریکٹر آ کے وہ کہندے جی مینوں پتہ ہے، پھر استاذ فرماندے سن وہ جڑا دو ٹگیاں نوں جوڑن واسطے لمبی لکڑی ہوندی ہے اودے وچ جڑی لکڑی پھساندے اونوں کی کہندے نے؟ تے اگر ٹگا سجے کھبے منہ ماردا ہوئے تے اودے منہ دے اوتے جڑی چیز چڑھاندے ہیں رسیاں دے نال اونوں کی کہندے نے؟ اودہ کی نام ہے، نام کی ہے؟ جن نام نہیں سی ہوندا استاد کہندے تو پینڈو ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں جی بڑی مختصر وقت میں یہاں آپ حضور فیض عالم کی نگری میں رہتے ہیں جناب، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ پیر بڑے ہیں جناب، لیکن داتا صاحب پھر ساڑی جیندے جان بھی دے ہیں، ساڑی جانی ہے داتا صاحب، قسم ہے۔ میں رات کو بھی ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے داتا صاحب کے پانی، جو چشمے والا پانی ہے نا جی، بس اس کے قطروں کی برکت سے جو کچھ ہے اور بابا جی کی نگاہ ہے اور اپنا کوئی کمال نہیں۔ بس جی ایک بات عرض کرنی ہے جی، گاؤں میں کوئی بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے نا جی راتوں رات، تو ریل پیل ہو جائے تو لوگ اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ پنجابی کہنا کہ رب نے دی باں پھڑ لی ہے، یا دوسرا جملہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل دیاں پنجے ہیں جی، تیسرا جملہ ہے کہنا آج کل رابطے تے بڑا ہی مہربان ہے، یہ پنجابی میں جملے استعمال ہوتے ہیں۔ تے چوتھا جملہ یہ کہتے ہیں آج کل دی گڈی چڑھی ہے، یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ حکمت جو ہے نا جی، یہ مومن کی گم شدہ پونجی ہے، اس کو جہاں سے مرضی ملے لے لینا چاہیے، لیکن سنیوں سے لینا چاہیے، کیونکہ بے غیرتی دے گوشت نالوں ساتھ سروں دا چنگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم طارق جمیل کو بھی سن لینا چاہیے، میں کہتا ہوں پرکھ ہی نہیں خادم رضوی دے اندر تے طارق جمیل دے اندر، پرکھ ہی نہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں لبیک والوں میں اتنا کرنٹ کہاں سے آتا ہے، کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ٹرانسفر جو ہے نا، ٹرانسفارم وہ جامع مسجد رحمت للعالمین میں ہے، اور جب کنیکشن جڑا ہو ٹرانسفارمر کے ساتھ تو کرنٹ تو آتا ہی آتا ہے۔ جے تانوں مسئلہ نہیں سمجھ آندا تے لبیک والے دے گاٹے لگن دی تانوں لوڑ کوئی نہیں، رات نو اٹھ کے تے جھولی پھیلا کے تے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، اور یہ دعا مانگا کرو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ تو لوگ یہ چار جملے میں نے عرض کیے، ہر علاقے میں مختلف کہاوتیں ہیں، مگر صوفیاء جو ہے نا جی، ان کا بات کرنے کا سٹائل اپنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک اللہ کے
نیک بندے تھے تو کسی کے گھر میں گئے اور انہوں نے دیکھا وہاں پر وینٹیلیشن کے لیے اس نے روشن دان رکھا. فرمایا کیوں رکھے ہی؟ انہوں نے کہ حضور تاں رکھے ہے کہ یہ تو وینٹیلیشن ہوندی ہے, ایگزاسٹنگ ہے, ہوا اندر آتی باہر جاتی ہے. فرمایا کاش کہ تو اے نیت کردہ کہ میں اذان واسطے رکھی ہے. ہوا تے پھر بھی آنی. تو یہ ان کا سٹائل اپنا ہوتا ہے صوفیاء کا. اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں, واٹ از دا ڈیفینیشن آف صوفی. صوفی کون ہوتا ہے؟ فاروق اعظم مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ ایسے بیٹھا ہوا تھا. فاروق اعظم نے وہ کنڈ دے اندر درہ ماریا. فرمایا سیدھا ہو کے بیٹھ. فرمایا سیدھا ہو کے بیٹھ, اس طرح ہو کے بیٹھ. اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا, او ہو پھر بابا جی دی زبانی جی میں بابا جی نے جملہ ارشاد فرمایا میں اوے ذکر کر رہا. بابا جی فرمانے ویسے کتابوں میں یہ لکھا ہے, امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی کہ حضرت آگے تشریف لائیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چاہے تھے صوفی صاحب کدھر گئے سن مراقبے دے اندر اور بس زیادہ ہی کہیں جھک گئے تھے. آپ نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا سیدھا ہو کے بیٹھ. وہ سیدھا ہو کے بیٹھ کے لگی جے پیچھوں تے اور سیدھا ہو کے بیٹھے. نال فرمایا فقیری گوڈے چ سر دین نال نہیں ہوندی. کہا جی فقیری کیسے آتی ہے؟ فرمایا فقیری میدان لگانے سے آتی ہے. اور کیسے آتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جی, ہم فقیر لوگ ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں ایسی فقیری پر لعنت بھیجتا ہوں کہ حضور کی عزت پر بات ہو جائے اور بندہ کہے میں تو حجرے میں بیٹھا ہوں. تحقیق علامہ فرماتے ہیں پنجابی آپ کے بارے میں, پنجابی ہیں نا آپ بھی, آپ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا, میں نہ پڑھ لینا جا کے اقبال نہ گال کرو. علامہ فرماتے ہیں تحقیق کی واضح ہو تو شرکت نہیں کرتا, وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. جتھے پتہ چل جائے بس مرید ہو رہے ہیں جی, مرید جا کے فوراً نہیں پہلے اے تے ویکھ کے پیری دے قابل ہے یا نہیں, کہ جدے ہاتھ چوم رہے ہیں جدے گوڈے چوم رہے ہیں وہ ویکھ تے صحیح کہ پیری دے قابل ہے یا نہیں. تو پوچھا گیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا الوصول الی الرسول, ہاتھ پڑھ کے تو حضور دے قدمیں پہنچا دے اونوں پیر کہتے ہیں. تو صوفیاء کا انداز اپنا ہوتا ہے بات کرنے کا. مثال کے طور پر میں ایک صوفی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. وہ بہت بڑے صوفی ہیں, اپنے دور کے سب سے بڑے صوفی ہیں, اور نام ہے ان کا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری. جو کسے عاشق ہوئے گل اسے نہیں کرتا. داتا صاحب صوفی دیکھو کیسے صوفی ہیں جی. ایک جملہ لکھیا آپ نے کشف المعجوب جڑی فارسی شیعہ فارسی والی, وہ بھی فقیر دے کولے جڑی اردو والی وہ دے بھی جملہ موجود ہے. بابا جی ذکر فرماتے تھے جملہ, حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ. صوفی اس کو کہتے ہیں. اور کیسے صوفی, یعنی اب تو تبلیغ کے لیے نا جی رائے گنج والے آتے ہیں, چلو جی 3 دن کے لیے, ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, ایک بوہا جا کے کھڑکا, آؤ نماز کے لیے, آؤ دین کے لیے. تو کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا جی داتا صاحب کسی دے گھر گئے ہوئے جی دعوت دینا سے, کسی دے گھر دعوت دینے واسطے نہیں گئے, کسی دا بوہا نہیں کھڑکایا, لیکن جدے تے نظر پئی او دا دل کھڑکا کے رکھا. علامہ اقبال کا اتنا فیلسوف بڑا ہو کے کہنے لگیا سید حجویر مخدوم لکھاں سلام بابے نو کہ بابا دنیا نو فارسی دے شعر یاد کروا گیا. اسی اردو دے خطیب اردو دے نہیں یاد کروا سکتا, تے بابا جی فارسی دا کلام یاد کروا گئے. سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم. ادھر ہی جان پہلے چھوڑ دیں جی. بندھائے کوثار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ. دسو جی اقبال فرمانے میں داتا صاحب کو پوچھیا, علامہ اقبال کو بابا جی فرمانے میں علامہ اقبال کو پوچھیا, کیونکہ بابا جی تے اقبال آپس ایک گوڑی یاری بھی رکھ دیں. کدی علامہ اقبال اتھے چلے جاندے سن, کدی بابا جی آ جاندے سن. ساڈا بھابیاں دا عقیدہ نہیں جی قبر وچ کچھ نہیں ہوندا,
کہتے قبریں خالی ہوں گی. میں کہا تیری گل مان لئیے, تیرا بدبودار عقیدہ مان لئیے کہ قبریں کچھ نہیں ہوتا, تے جڑے 3 سوال ہوں گے انہوں دا جواب تیرے پیو نہیں دینا ہے. اور اچھا ہوندہ کچھ نہیں قبرن دے اندر, السلام علیکم یا اہل القبور کے نو کہن دے ہو. سبحان اللہ. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تے اے انہاں دا عقیدہ ہے قبرن کچھ نہیں ہوندا. ساڈا کی عقیدہ ہے بابا جی فرما گئے 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی میری قبر تے نعرہ لائے گا تے میں اندروں کہوں گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. حضرت داتا صاحب نے گل لکھی جے حضور دے بارے اور کمال کر چھڑے. بابا جی فرماتے ہیں میں سوچیا اتنی رونقاں کیوں لگیاں, تو وہ اس گل دی برکت نال لگیاں جڑی گل داتا صاحب نے ذکر کی تھی. داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. قدر نبی دا ایک ہی جا ہے دنیا دار کمینے, قدر نبی دا ایک ہی جا ہے دنیا دار کمینے. سبحان اللہ. تسی اس گل نو چت کے سمجھو, چت کے انج کر کے. داتا صاحب فرماندے ہیں ولی دی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہوتی. اور مطلقاً لفظ نبی استعمال کیا ہے. باقی رہا مسئلہ امام الانبیاء کا تو ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اچھا کدھر چلے جاؤ نا جی, مطلب دعوت ہوئے, مثلا شاہ صاحب کی دعوت ہو, میں بھی نال ٹوڑ جاؤں تے انہوں نے پوچھنا جی اے کون ہے, شاہ صاحب کہنے کہ طفیلی ہے. طفیلی ہیں جنہوں دعوت نہیں ہوندی, بے نم بلایاں آ جاندہ ہے, انہوں طفیلی کہنے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری کائنات طفیلی ہے, مقصود مصطفیٰ کی ذات ہے. مقصود ذات اوس. دیگر فتاوہ رضویہ میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں اسی بھی اعلیٰ حضرت میں پڑھیا. میں کہا پڑھیا تے ہے, سمجھو بھی تے صحیح. سبحان اللہ. لکھیا اعلیٰ حضرت نے تے سمجھیا بابا جی نے. ہاں مقصود ذات اوس, دیگر جملگی طفیل. فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک مقصود صرف مصطفیٰ کی ذات ہے, باقی سب طفیلی ہی. ہاں. اور دوسری جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے. پوچھا گیا نا کہ حضور سب سے آخر میں کیوں آئے. حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں, شرک نہیں ہو رہا, بے فکر رہے. داتا صاحب نے داتا صاحب شرک پھیلانے سے نہیں آئے. داتا صاحب نے در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ. ہندوستان دے اندر جتنے لوگ بھی آج نمازیں پڑھتے ہیں داتا صاحب دی محنت دا صدقہ ہے. ورنہ گل شجرے لا گئی تو سارے انہوں پتہ لگ جانا ہے. کٹو شجرے سوائے سادات آوان تو بشمول ساڑھے کدھر ننگل سنگھ, رنجیت سنگھ, منگل سنگھ, ایک سادات آوان ایسن جنہ دا شجرہ اتھو لے کے اتھے تک پاک ہی پاکے. باقی سارے انہوں اگر ہندوستان دے اندر اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو داتا صاحب دی برکت دینا, یا پھر خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ہند کا راجہ ہمارا خواجہ. سبحان اللہ. تو مقصود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہے یہ ہے, سمجھو نا, یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے. ضمیر کا مرجع بھی بے ضمیر تو نہیں نہ سمجھ سکتا کہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. یہ ہے سمجھ گئے ہو, میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ ہے جیسے دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں, یہ ہے سیدھی راہ چلاتے ہیں, ہلتی نیویں زلزلہ آ جانا کہتے ہیں نی ہل پئی, ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں. ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں, ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں. شافے دافے رافے نافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. توجہ, شافع امت, نافع خلقت. شافع امت عقیدہ بیان ہو رہا ہے, شافع امت, نافع خلقت.
رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں. اور قصر دنا تک کس کی رسائی؟ قصر دنا، دنا فتد اللہ، قصر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. یہ ہے تسی بھی کہنا ہے، مرو گے نہیں انشاءاللہ، ورنہ چشتی ہیں جنازہ بھی پڑھا دیں. یہ کیا بات ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے اس کے نائب، اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں. اور نزع روح میں آسانی دیں. روح بڑی اوکھی ہو کے نکلتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. کیا منظر ہوگا قیامت والے دن جب حضور فرمائیں گے لبیک والے ہو سارے ہی آ جاؤ. یہ اے آواز آنی ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اور پی ٹی آئی والے اوپر ٹر جاؤ، نون لیگ والے اوپر ٹر جاؤ، پیپلی اوپر ٹر جاؤ، سارے مجرم ادھر ہو جاؤ. تے بھی دھیانی نا جی، کہاں ہیں وہ ختم نبوت کے وفادار؟ آئے نا ذرا. اور تو تانوں پتہ چلنا ہے لبیک کے جو ورکر ہیں اللہ نے ان کو شانیں کتنی دی ہوئی ہیں. توجہ لو جناب، اعلیٰ حضرت کو سمجھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کے کل کہلاتے یہ ہے. اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے. وہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی جی؟ یہ ہیں جی، مقصود یہ ہے، مقصود یہ سمجھ گئے یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے. فتویٰ نہ لا چھڑنا میرے تھے، اعلیٰ حضرت گال کر رہے ہیں. مقصود ویسے ادھر تک لطف بھی نہیں آتا جدھر تک لگڑنا. مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے. عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اور اس کے طفیل حج بھی رب نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا، دل نے طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. عشق محبت، عشق محبت، مقصود. اچھا صوفیاں دا سٹائل اپنا ہوتا ہے جی. اعلیٰ حضرت بھی صوفی ہیں، بڑے تگڑے صوفی ہیں. ایک مائی صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے تو پردے دے احکام ثابت ہو چکے سن. انہیں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت حضور دی اہل بیت نال بہت پیار کر دیں. ایک دن آ کے کہنے لگی حضور امام جعفر صادق کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مائی صاحبہ کو پیچھے بٹھا دیں. تو اپنی جو چادر تھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ چادر سر پہ رکھیں. وہ چادر رکھی، 5 منٹ کے بعد ہو ہا کی آواز آ. ہو ہا کیوں کر رہی ہیں؟ انہیں کہ حضور میں خالی پوچھئے سی امام جعفر صادق کون ہیں، تسی اپنی چادر میرے سر پہ رکھ کے انہیں دا میں دیدار کروا چاہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا چاہتے ہو پھر تمہیں پہلے رضوی سوڈا پینا پڑے گا. رضوی سوڈے سے مراد یہ نہیں اب آپ بلال گنج میں جا کر دیکھنا ٹھک وہ کتنے میں رضوی سوڈا نہیں، وہ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کی ٹوٹی کا پانی بھی پی لو، یہ رضوی سوڈا ہی ہے. لو جی
اچھا داتا صاحب صوفی انتے گل کتنی وڈی کیتی اینتے صوفی اللہ تعالیٰ اور دے چھڑے دو چار تے سارے مسئلے ہی حل ہو جانے گے. فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. تو صوفیاء کا انداز اپنا ہوتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا, کمال کر دیا, کمال کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محقق علی الاطلاق کا جملہ نقل کرتے ہوئے, اللہ دی قسم ہے جو مولوی پڑھانا نہ ہوئے نا, سکا مولوی پڑھانا بندہ نچ پیندا ہے گل سن کے کہ ساڈے بابیاں نے سانو اندھیرے چ نہیں رکھیا اور حضور دے نال کیویں پیار کرنا ہے ساڈے بابے دس کے. جس دور میں آپ جی رہے ہیں آج حضور کی عزت کے مسئلے کو مختلف ہی بنا دیا گیا ہے. حضور دے عزت دے مسئلے کی اختلاف ہو گیا, جبکہ حضور نے فرمایا سی کہ دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کر سکتے. کی مطلب حضور نے فرمایا انج نہیں ہوئے گا کہ ایک بکری کہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, دوسری بکری کہے نہیں نہیں یہ سزا نہیں ہے. فرمایا تو کبھی بکریاں نہیں کہیں گے تو مولوی کیوں کہہ رہے. تو انہی کے پنک کلر دی پگڑی پا کے تے ایک کہنے جی مولوی شہاب الدین یہ بریلی شریف سے ہیں. میں کہا اسی بریلی شریف والے نو جانتے ہیں اور میں نے پوری تحقیق بھی کرو. اب مولوی شہاب الدین کو کلپ بنا کے کہتا ہے جی یہ نعرہ غلط ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, یہ نعرہ ہی ٹھیک نہیں ہے. انہیں 1400 سال دی تاریخ دے ہوتے انہیں لکیر مارن دی کوشش کی اور ساتھ لکھ دیا میں بریلی شریف سے بول رہا ہوں. تو بریلی شریف والے ویڈیو نہیں بناتے, پہلا یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں. بریلی شریف والوں کا کوئی بھی فتویٰ ویڈیو میں نہیں آئے گا, تحریر میں آئے گا. اور میری خانقاہ اعلیٰ حضرت میں بھی بات ہو چکی ہے تو انہوں نے دسیا کہ اے اونج دائی مولوی ہے جی میں نور الحق ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تہاڈا نور الحق ہے نا جی, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. یہ سارے درے یار والے جی میں ساڈا نور الحق ہے. رات میں مغرب دے ٹائم معاہدہ کر کے تو صبح کہتا ہے رات کئی بات کئی. میں نے کہا جس طرح رات چلی گئی پھر تو تم بھی چلے گئے نا. آج لوگ جانتا ہی نہیں ہے جی کون تھا جی, حرف غلط کی طرح مٹ گیا. اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے بھی نہیں پریشان ہونا جی. پنجاب کے اندر حکومت آ گئی, حکومت آئی, 176 بندے اپنے وزیر اعلیٰ انہوں نے بنایا جی صرف 10 سیٹیں. تو آپ اسٹیٹس گردش کر رہا ہے جی وزیر اعظم نون لیگ کا, وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا اور جشن پی ٹی آئی کا, اور پھر بھی کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہے, تسی غلاماں دے بچے ہو. بے شک تسی ٹاؤٹ ہو امریکہ دے اور مقابلہ کرتے ہو لبیک والوں کے ساتھ. ساری کائنات لے آؤ, سارے وزیر اعظم لا کر, صدر لا کر مینار پاکستان بٹھا دو, اور جو کچھ بھی ہے ان کے پاس یہاں آ کر ان کی جو قیمتی چیزیں ان کی نیلامی لگا دو. ساری دنیا کے صدر وزیر اعظم ایک طرف بیٹھ جائیں, دوسرے پلڑے میں ہم بابا جی کی جوتی رکھ دیں گے. نہیں دل دکھیا, میں کہا حضور دی عزت تے حملہ ہے, ادو تیرا دل کیوں نہیں دکھیا. لو جناب اے فتاوی رضویہ ہے نہیں جناب, اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت ہے فتویٰ پڑھو نا, ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14, 4 اور 1 5. سبحان اللہ. اور آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کو رجسٹرڈ ہوئے پورے 5 سال ہو گئے. بائنتن پاک کی نسبت سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور میٹنگز ہو رہی ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں کہا جنہیں درستہ چناب نہیں روک سکے تو خاک روکے گا. یہ راستہ روکیں گے جناب. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم شانہ بشانہ کرتے, کہتے اسی بھی نال ہیں جی, اگے چلو جی نظام مصطفیٰ, سارے پیر مل جان, خدا دی قسم صبح تو پہلے نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. یہ پیر رکاوٹ ہے, مولوی رکاوٹ ہے, اس لیے تو نظام نہیں آ رہا. مولوی صاحب تو مسجدی سیاست بیان کر دیں, انہوں نے پتہ ہے نا جب علماء سیاست بیان کرتے کرتے اسمبلی میں چلے جائیں گے تو پھر تو قادیانیوں نے بھی لمحے پا چھڑن گے, لہٰذا انہوں نے سیاست کی گل نہ کریں گے. لیکن انشاءاللہ حضور دا دین تختے آنے. چلو
اے جملہ نے جی تے میری گل ختم جی او صوفیاء دی گل او پہلے عرض کر دوں صوفیاء فرماندے جدوں رب کسی تے بہت مہربان ہو جائے نا تے یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ پیسے زیادہ ہوں گے یا وہ اولاد زیادہ ہوئے گی یا وہ تعلقات زیادہ ہوں گے کمال کر چھڑیا جی صوفیاء فرماندے رب جدوں کسی تے عاشق کس کو کہتے ہیں عاشق اس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے تاب جس کے لیے حضور جب معراج پر گئے تو عرش الہ نے حضور کا دامن پکڑ لیا تمسک العرش بازیالہ حضور کا دامن پکڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا حضور تھوڑا جا ٹائم میں نے بھی دے ہے بے تاب جس کے لیے عرش وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے کمپیریزن تو دیکھو کہاں عرش اعظم نہیں بلکہ کہاں عرش اعظم اور کہاں حضور کی گلیاں یار ساڈا چن نالو بھی سونا ہے جی حضور خواجہ غلام فرید یار ساڈا چن نالو بھی سونا چلے کون ہو دیاں تجلیاں او دا مکھ چن بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں کھلن رخسار کرن گفتار انج لگے جویں منہ وچ مشری دیاں ڈلیاں کہ یار فریدہ کیڑی جنت دیاں گلاں کردا ہے جنت دے سرکار دیاں گلیاں ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لا مکان کی تیرے چاروں ہمدم جنہ دا سا بھی کٹھا ہوندا ہے ابھی محرم الحرام شریف کا چاند طلوع ہونے لگا ہے اور کچھ لوگوں کو منہ کی بواسیر بھی شروع ہو جائے گی صحابہ کے خلاف بولیں گے تو ہم محرم قبل از وقت ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں جتھے کوئی تانوں بندہ نظر آئے بندہ تو نہیں ہو سکتا بڑا بغیرت ہی ہوگا جتھے تانوں کوئی انج دا کوئی ناسور نظر آئے نا اوتھے تانوں تسی ایک سپرے میں تانوں دے کے جا رہے ہیں بس اس سپرے نو انج کر کے تسی چھڑک چھڑنا تانوں اس گلی چ نظر کوئی نہیں آئے گا جتھے تانوں پتہ چل جائے کوئی اتھے صحابہ دا دشمن بیٹھا ہے بابا جی دا مینار پاکستان والا بیان او راہ چھڑنا او دے کیڑا خاص جملہ ہے جی لبیک یا رسول اللہ لبیک جڑا جملہ بابا جی نے کیا سی کی ہے جی دور دور کتیو مالکہ نو پہ گئے ہو سیاہ دل والے ہو پلیتو بس اے جی 15-16 سکنٹاں دا تسی یہ سپرے انج کر گئے ٹچ سسٹم ہے نا جی ٹچ ساڑھا ٹچ ویکھنا کچھے تک یہ ٹچ ہوئے گا اور سے بس صرف تسی نے جی انج کر کے اور ٹچ دے دینا بس اور کسی دی تقریب نہیں چلانی بابا جی دے جملے سارے انہوں آج کل اپنے کول سیو رکھ لو سٹیٹس ایز اے سٹیٹس ہمارا سٹیٹس ہی یہ ہے کہ ہمارے سٹیٹس پہ بابا جی کا سٹیٹس ہے تیرے چاروں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر و فاروق عثمان و علی ہے نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری کیوں تسبیح زیادہ پڑھتا ہوں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں کام بڑا کیا ہے نا نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے اے اعلیٰ حضرت نے گل فرمایا جڑا دل دے اندر بھی خیال لے آئے نا حضور دے بارے چھلکا فرمایا مرتد ہو جائے گا یہ بارگاہ رسالت ہے جناب استاد صاحب فرماتے تھے ناموس رسالت کا مسئلہ ساری دنیا کے مسئلوں سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق اور یہ کتابوں سے نہیں سمجھ آتا یہ نگاہوں سے سمجھ آتا ہے ہاں اور جن حضرات نے محفل شریف کا انعقاد کیا اللہ انہیں بے بہا برکتیں عطا فرمائے اور تمام یہاں پر سادات علماء تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ یعنی میرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سنی اللہ ان باتوں کو ہمارے سینوں میں نقش فرما دے اور ایسے ہی آپ تشریف فرما ہوں گے ابھی چونکہ محفل شریف جاری ہے میں نے مرکز میں پہنچنے تو بیٹھیں سارے بیٹھ جائیں اچھے بچے بیٹھ جائیں
ہاں بس صرف یہاں سے تھوڑا سا رستہ بنائیں گے سب کو اجتماعی طور، اچھا بولوں گا صرف میں یا شاہ صاحب بولیں گے اور کوئی نہ بولے، بعد میں صرف رستہ بنا دیں، بولنا کسی نے نہیں ہے، سارے حضرات تشریف فرما ہوں